فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال سبحانه وتعالى إنا مع العسر يسرا. سورۃ رسول خدا نواں سال 131ویں تقریر موجودہ سال کی یہ تیسری گفتگو ہے. پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کے 61ویں سال کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. یہ اعلان رسالت کو 21 سال گزر چکے ہیں اور پیغمبر کی زندگی کا اب وہ حصہ آ چکا ہے جو خصوصیت کے ساتھ آج کل کے اس فتن و پرائشوں کے دور عالم اسلام کو اپنے سامنے رکھنا کہ جب مشرق و مغرب سے لے کے امریکہ کے مغربی ساحلوں کے آخری شہر تک جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایران کے اسلامی انقلاب میں خصوصیت کے ساتھ اور ویسے ہی اسلامی ممالک میں اسلامی تحریکوں کے طاقتور ہونے عمومی طور پر دنیا کفر و شرک و نفاق کو بے چین و پریشان کر دیا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-4 دن کے بعد دنیا کے کسی نہ کسی علاقے سے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی اطلاع خبر آتی رہتی ہے. اور پھر اس وقت جغرافیائی اعتبار سے ہمارے ملک کے مشرق میں اور ہمارے ہمسایہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے حالات بھی ہر ایک کے سامنے ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مسئلہ خالی دنیا کفر کا نہیں، نام نہاد اسلامی ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے، الجزائر میں کیا ہو رہا ہے. بڑے آرام کے ساتھ 2 لائنوں کی خبر اخبار میں چھاپی جاتی ہے اور ہم اس کو اتنے ہی آرام سے پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں کہ آج 13 بنیاد پرست مسلمانوں کو پھانسی دے دی گئی، کل 12 کو موت کی سزا سنائی گئی. لیکن ذرا بھی غور کرنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ان کا جرم اور ان کی خطا کیا نام نہاد اسلامی ممالک میں رہنے والے ہیں. کیونکہ میرا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں تاریخی واقعات سے صرف نظر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے باوجود یہ کہ یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ بار بار غفلت میں مبتلا مسلمانوں اور مومنوں کو جھنجھوڑ کے بیدار کیا جائے، لیکن منگل کی تقریر کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس سے زیادہ ہم اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. لیکن ہاں وہ غافل ہے تو غافل، لیکن جو لوگ سمجھدار، جو لوگ جاگ رہے ہیں، جو لوگ بیدار اور دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اب ان کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ کشمیر کے حالات آئے انسان پھڑا کے رہ گیا اس پرندے کی طرح جو پنجرے میں رکھے ہیں. نہ مالی وسائل اس میں، نہ کوئی طاقت ہمارے پاس. دنیا کے حالات آئے انسان گھبرا کے رہ گئے. اور یہ رفتہ رفتہ جب ظلم و ستم کا سلسلہ جو لوگ ہوشیار اور سمجھدار ہیں، جن کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، جن کے کان بھی کھلے ہیں، جس سے نہ کوئی پردہ ہے نہ ابھی تک اللہ نے کوئی مہر لگائی، وہ جب ایک مرتبہ گھبرا کے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا. اور یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فی الحال پاکستان میں عمومی اعتبار سے اتنی بڑی پریشانی میں ابھی مبتلا نہیں. اگرچہ آثار یہ بتا رہے کہ دنیا میں اس وقت بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ جس میں ایک ایک کر کے ہر اسلامی ملک کو آخر میں جا کے کسی نہ کسی طرح مبتلا کیا جائے گا. لیکن بہرحال ابھی تک وہ الجزائر، وہ صومالیہ، وہ مصر، وہ بوسنیا، وہ کشمیر جیسا امتحان ہمارا نہیں ہوا. پھر بھی جو ہم نے ہوشیار اور حساس ہیں وہ گھبرا رہے ہیں. تو جن ملکوں کے اندر واقعان یہ سارے مظالم ہو رہے ہیں، قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں،
جوانوں کے لاشیں گر رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتوں کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، وہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ لیکن ایک انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کبھی کبھار اس آدمی کو کہ جسے احساس ہے کہ جو میں قربانی دے رہا ہوں بالکل یہ میرا فریضہ، جان دی ہوئی اسی کی بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کے لیے جو قربانی بھی دی جائے وہ کم، پھر بھی کبھی کبھار دل میں یہ خیال آتا کہ یہ کب تک ہو جا رہے ہیں، یہ شہادتیں کب تک، یہ عورتوں کی بے وجہ کب تک، یہ بچوں کی یتیمی کب تک، کیا ہمیشہ یہی رہے؟ سیرت رسول اب ایسے موڑ پہ آ چکی کہ جہاں پروردگار عالم کی طرف سے وہ خوشدا، وہ بشارت اور وہ خوشخبری، وہ یقیناً آسان نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنا، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، امتحان دینا پڑتے ہیں، لنبلونکم بشیء کی منزل پہ جانا پڑتا ہے، لیکن یہ امتحان ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، بتحقیق ہر مصیبت و زحمت کے بعد پھر راحت و آرام، اور یقیناً ہر پریشانی کے بعد پھر راحت و آرام کا زمانہ ہے۔ سورہ الم نشرہ میں آیت کی تکرار ہے۔ تو بس 21 سال کے بعد، اور 21 سال آج کی دنیا کے نہیں، تو دنیا اتنی تیز ہے کہ آج کے 21 سال تو واقعات کبھی گزر جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے کے 21 سال جو کوئی زیادہ بڑا عرصہ نہیں ہے قوموں کی زندگی میں، اور مسلمانوں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا کہ واقعہ اسی شہر اور انہی ظالموں کے علاقے میں کہ جہاں کبھی ہم نام خدا لیتے تھے تو کوڑے پڑا کرتے، جہاں پہ کبھی صرف لا الہ الا اللہ کہنے میں جلتی ریتی پہ لٹایا جاتا ہے، وہ دن آ رہا ہے کہ مسلمان فاتح کی شان سے اسی شہر مکہ میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر رہے ہیں۔ البتہ مسلمان مکے کے حاکم بن رہے ہیں، مسلمان 8 سال پہلے رات کے اندھیرے میں جس شہر سے مجرموں کی طرح ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آج اس شہر کا اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، آج اس شہر کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہ جو تبدیلی آ گئی کہ جو 8 سال پہلے کے مجرم اور آج کل کی عوامی زبان میں اشتہاری مجرم، تو کھلا مسلمان کو پکڑ کے لانے والے کو اتنے خوب انعام دیے جائیں گے، پھر 8 سال میں وہ اسی علاقے کے حکمران بن رہے، تو یہ جو حالت کی تبدیلی آئی وہ پروردگار کا وہی وعدہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہاتھ سے ہاتھ پھڑ کر بیٹھ جانے سے کبھی اللہ حالت کو نہیں بدلتا، قربانیاں دینا پڑتی ہیں، امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیٹوں کے لاٹھی اٹھانا پڑتے، اور اس کے بعد وعدہ ہے کہ اسی دنیا میں اللہ کی طرف سے فتح و نصرت تمہارے ساتھ۔ یہ تمہید اس لیے ضروری کہ مکہ کی فتح کا واقعہ اتنے کم عرصے میں اتنی قلیل مدت کے اندر تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم یعنی دنیا کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، اور قیامت تک کہ سیرت رسول کا جو سلسلہ شروع کیا گیا، اس میں جہاں ایک نیت یہ تھی کہ بہرحال خود ذکر رسول سننا ایک عبادت، تو دوسری نیت یہ بھی کہ قیامت تک حالات وہی پلٹ پلٹ کے آتے رہیں گے، تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن کو رہا ہم حالات کو پلٹ پلٹ کے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابو جہل نام نہیں ہوگا لیکن ابو جہل جیسی شخصیتیں ہر دور میں رہیں گی، تو ہمیں اس سے گائیڈ لائن بھی ملتی رہے کہ اپنے دور میں سیرت رسول ہمیں کیا پیغام دے رہی۔ تو آج کل جب خصوصیت کے ساتھ ایک طرف کشمیر اور ایک طرف فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے، تو پیغام یہی مل رہا کہ صبر سے کام لو، استقامت کا مظاہرہ کرو، حوصلہ پست نہ ہونے پائے، ہمت نہ ٹوٹنے پائے۔ اگر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو کہ ہم اللہ اور رسول اور اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھو کہ آخری فتح تمہاری، اور یہ ہے فتح مکہ، جسے تاریخ کی کتابوں میں غزوۃ الفتح کہتے ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح، اور عام طور پہ اس کا نام ہے فتح مکہ۔ رمضان سن 8 ہجری کا یہ واقعہ ہے، لیکن پھر ذرا فرق ملانا پڑے گا پچھلے سال کی آخری 3 تقاریب، جنگ موتا، تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ جس کے ایک پہلو کو بہت کم غور کیا گیا ہے کہ یہ جنگ موتا جو سرسری طور پہ اتنی سی بات تھی
کہ جب رسول اپنے قاصدوں کے ذریعے سے تبلیغ دین اور تبلیغ رسالت کر رہے تھے تو پیغمبر کے قاصد جہاں جہاں گئے اکثر جگہوں پہ انہیں خوش آمدید کہا گیا. چاہے پیغمبر کے خط پر عمل کیا ہو ان حکمرانوں نے یا عمل نہ کیا ہو، لیکن قاصد کی جان کا ہر جگہ تحفظ ہوا سوائے عیسائیوں کے اس حکمران کے ہاتھ جو شام کی سرحد میں رہتا ہے. پیغمبر کا قاصد شہید کیا جاتا اور اس لیے بدلہ اور انتقام کہ ایک تو یہ کہ قاصد کا قتل جو شرافت کے خلاف، اور دوسرا یہ کہ جب انسان دشمنوں کے درمیان ہوتا تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ معافی کرنا کب بہتر ہے اور بدلہ لینا کب بہتر ہے. اسلام کے احکامات کی سب سے بڑی خوبی یہی کہ ہر پہلو سے مکمل ہو گئے. جہاں پہ معاف کر دینا بہتر ہے وہاں پہ آپ کو اسلام جیسا معافی کا تصور کہیں نہیں ملے گا. لیکن کہیں پر دین کی بقا اسی میں ہے کہ سامنے والے کو یہ پیغام ملے کہ ہم کمزور نہیں. حاصل کے خون کا انتقام لینے کے لیے لشکر اسلام جاتا ہے، 3 سردار مارے جاتے ہیں. اب مشکل تمام 10-12 مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا لیکن لشکر اسلام بہرحال واپس آ گئے، یعنی پوری کامیابی کے ساتھ واپس نہیں آ رہے. قریش کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے، اور اس خیال کی وجہ سے قریش نے یہ چاہا کہ 2 سال پہلے ہم نے دب کر جو سلو کی تھی سلو ہو دیا، وہ اب تک ان کے دلوں میں چرچا لگا ہے. قریش کا انتقام تو مشہور ہے، نسلاً بعد نسلیں چلتا. یہ تو فقط 2 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے سوچا کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے تو بہترین موقع ہے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا. لیکن اب پہلے یہ چیک کرنا ہے، یہ آزمائش کرنا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرنا ہے کہ مسلمان کمزور ہوئے یا نہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم جنگ موقع کے بعد چھوٹی چھوٹی جنگیں، پچھلی تقریب میں نے کہا تھا 11 لڑائیاں ہوئی تھی فتح مکہ سے پہلے آج کی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جو 1.5 سال ایک سکون کا زمانہ گزرا. قریش میں بھی ہمت نہیں تھی کچھ بولنے. جنگ موسیٰ کی شکست سے ان کو ایک امید دلا جو مسلمان کمزور ہے بدلا لو، لیکن پہلے یہ دیکھ لو کہ واقعان کمزور ہے یا نہیں. خدا سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہو گئی. اور آج سے 2 سال پہلے نومبر 1991 کی ایک تقریب ہے جس کا نمبر مجھے یاد ہے، تاریخ یاد نہیں ہے، تقریب نمبر 130. اس میں ایک سریہ سیف البحر کا تذکرہ ہوا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مورخین میں اختلاف ہے کہ وہ لڑائی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی یا فتح مکہ کے موقع پر. تفصیلی ذکر وہاں آ چکا ہے، مختصر اس لیے دہرانا پڑے گا کہ تقریباً تمام تاریخ دانوں نے اس لڑائی کا تذکرہ کیا ہے فتح مکہ سے کچھ پہلے. فتح مکہ ہے رمضان میں، وہ لڑائی ہوئی ہے شعبان میں. اور وہ کون سی لڑائی تھی؟ وہ صرف اتنی سی بات تھی کہ مدینے سے 7 دن کے فاصلے پر جو پہرا شروع ہوتا ہے اس میں قبیلہ تھا، اور یہ وہ قبیلہ تھا جس سے قریش سے بہت پرانے تعلقات تھے، کیونکہ یہ قبیلہ اسی راستے پر واقع ہے جو شام تک جاتا ہے جہاں سے سارے تجارتی قافلے اور تاجر آتے جاتے ہیں. اس قبیلے نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا قریش سے اکسانے پر. تقریباً 1.5 سال کی خاموشی کے بعد پھر یہ واقعات شروع ہو گئے. قریش کبھی اس قبیلے کو اکسائے، کبھی اسے آمادہ کرے، کبھی اسے برانگیختہ کرے. تو وہ پیغمبر اسلام نے فوری طور پر 300 مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا اور اسی لشکر کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ راستہ بھول گئے، کہیں سے کہیں چلے گئے، جس کے نتیجے میں جو کھانے پینے کا سامان لے کے گئے تھے وہ سامان بڑی تیزی سے کم ہونے لگا. 5 دن کی جنگ تھی تو 5 دن جانا، 5 دن آنا، 1 دن کی جنگ 11 دن ہوئے. احتیاطاً انہوں نے شاید 15 دن کا سامان لیا. یہ ساری باتیں تو میں اندازے سے کر رہا ہوں، اس کا کوئی ریکارڈ یا کوئی فائل میں مجھے نہیں ملی کہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کروں. اب 15 دن کا سامان لیا ہو، 30 دن کا لیا ہوگا. روایت میں ہے کہ تقریباً 1.5 مہینہ ان کا اس میں گزر گیا. سامان کی قلت ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات انہیں درختوں کے پتے تک توڑ توڑ کے کھانا پڑے. اسی لیے اس لڑائی کا ایک نام ہے سریہ خبر. عربی میں خبر کے معنی ہے درخت پہ اس طرح لاٹھی مارنا کہ پتے ٹوٹ کر گرے. اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ چلتے چلتے دریا کے قریب پہنچ گئے اور اس دریا سے خبر نامی ایک مچھلی وہ بہت بڑی سمجھی جاتی
وہ دریا سے وہ مچھلی خود ہی نکل کے خشکی کے بعد آتی تھی، اور پھر وہ مچھلی مری ایسی مچھلی حلال ہے یا حرام، یہ فقہی مسائل ہے جو تاریخ سے حل نہیں ہوتے۔ خلاصہ یہ کہ اس وقت بھوک کی وجہ سے وہ حالت کہ درختوں کے پتے کھا رہے تھے۔ عرب صحرائی علاقہ ہے کہ جہاں پتے بھی نہیں ملتے، مجبوری میں اس مچھلی کو کھایا گیا کہ اتنی بڑی مچھلی کہ جب اس مچھلی کو اچھی طریقے سے مسلمان کھا چکے کئی دن تھاما تو فقط یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنی بڑی مچھلی، اس کی پتلی کی دونوں ہڈیوں کو ملا کے دروازہ یا محراب بنائی ہے۔ الکتر اسلام جو 300 آدمیوں کے مشتمل ہے، اس کے سب سے لمبے آدمی کا انتخاب ہوا۔ یہ سے 7 ابن عبادہ کے بیٹے، اور اس سب سے لمبے آدمی کو بھی اونٹ پر بٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اس مچھلی کی پتلی کے نیچے سے گزرو۔ تب بھی وہ پتلی اتنی اونچی تھی کہ انہوں نے ہاتھ فلن کر کے اسے چھونا چاہا تو نہیں چھو سکے، اور پھر فقط کے دیکھنے کے لیے کہ اس کی جسامت کتنی زیادہ، جو مچھلی کی آنکھ کا گوشت وغیرہ آنکھیں وغیرہ تو سب مسلمانوں نے کھا، اس نے حکم دیا کہ جا کے بیٹھو۔ پورا مسلمان اس میں آرام سے جا کے بیٹھ گئے، اتنی بڑی اس کی آنکھیں تھی، ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اب گوشت جب اتنی بڑی مچھلی ہے تو گوشت کی اتنا زیادہ، پھر وہ گوشت مدینے تک لایا گیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بھی اسے نوش فرمایا۔ یہ صاحب ناسخ التواریخ کا جملہ ہے، لیکن روایت کا یہ جملہ محل اشکال ہے، کیونکہ اتنی بڑی مچھلی ظاہراً بغیر کھلچے والی کو اب اس کتنی بحث کر جائے گی، اس کو وہاں چھوڑی۔ تو یہ واقعہ سب نے لکھا ہے، 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے۔ اس پر ایک اعتراض سے ہوا، وہ اعتراض کیا حافظ ابن حجر عسقلانی نے، صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اور وہ اعتراض کیا کیا؟ اچھا یہ حافظ یاد رکھیے گا، قرآن کا حافظ الگ ہوتا ہے، حدیث کا حافظ الگ ہوتا ہے۔ قرآن کا حافظ وہ جسے پورا قرآن سے، حدیث کا حافظ اسے کہتے ہیں جسے 1,00,000 حدیثیں منہ زبانی جاتی۔ یہ حافظ ابن حجر حافظ حدیث ہے۔ تو انہوں نے صرف ایک اعتراض کیا، کیونکہ اس اعتراض کا میرے موضوع سے تعلق، میں ادھر ادھر مسجد کے چکر میں کہیں موضوع تو نہیں ہٹاؤں، میرے موضوع سے تعلق۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی سارے مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ 8 ہجری کا، لیکن 8 ہجری میں تو مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح حدیبیہ چل رہی، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قریش والے مسلمانوں کے خلاف کسی قبیلے کو بھڑکائیں۔ فقط انہوں نے یہ اپنی دلیل پیش کی ہے کہ اس وجہ سے کہ کیوں فتح مکہ سے پہلے کا یہ واقعہ، تو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں اور قریش والوں میں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے یہ واقعہ غالباً 6 ہجری کا ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے۔ لیکن ابھی تک جو میں فتح مکہ کا پس منظر بتایا، اس میں اس اعتراض کا جواب مل جاتا۔ یہ جواب میں نے نہیں دیا، یہ جواب محدثین اور علماء نے دیا کہ جنگ موسیٰ کے بعد قریش خود اس معاہدے کو توڑنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے مختلف سرحدی جھڑپیں شروع کر دی، اسی میں ایک یہ جنگ بھی تھی۔ تو حافظ ابن حجر کا اعتراض جو ہے وہ اس اعتبار سے ختم ہو گیا کہ واقعاً فتح مکہ سے پہلے قریش کا مزاج بھی بدل گیا تھا، ان کا انداز بھی بدل گیا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں میں کتنی طاقت کہ جنگیں شروع کی، اس میں سے ایک جنگ بہت بڑھ گئی، اور تمام تاریخوں میں اسی کو فتح مکہ کا سبب بتایا گیا، اور وہ یہ کہ صلح حدیبیہ کے اندر شق نمبر 3 وہ یہ تھی کہ مسلمان اب کافر کو 10 سال تک بغیر جنگ کے رہیں گے۔ یہ تو پہلی ہی شق۔ تیسری یہ کہ اسی طرح عرب کے تمام قبیلوں کو یہ اختیار دیا جاتا کہ جو قبیلہ مسلمانوں کا ساتھی یا حلیف بننا چاہے وہ مسلمانوں کا ساتھی بنے، جو کافروں کا ساتھی بننا چاہے وہ ان کا ساتھی بنے، اور اس طرح مسلمانوں اور قریش مکہ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جو قبیلہ ان میں سے کسی کا ساتھ دے، تو نہ مسلمان کافروں کے قبیلوں سے کوئی تعارف کریں گے، نہ کافر مسلمانوں کے ساتھیوں سے کوئی تعارف کریں گے۔ اب یہ جو تیسری شق تھی، اس کی بنا پر اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ رہا تقریباً 19 سال کہ بہت سے قبیلے اسلام سے متاثر ہوئے، اسلام قبول کرنا چاہا، مگر مسئلہ یہ کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو قریش مکہ سے ہماری کھلی جنگ ہو جائے گی، اور اس زمانے میں عرب کی حکومت قریش کے ہاتھ، تو یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ اسلام سچ ہے، اتنی ہمت چھوٹے چھوٹے قبیلے محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ہم قریش کیسے جا کے ٹکرا جائیں۔
لیکن جب صلح حدیبیہ پیغمبر اسلام نے صرف مسلمانوں ہی کا خیال نہیں رکھا، عرب کے تمام کافروں کے لیے بھی ایک پیغام مل گیا. جب قریش دستخط کر رہے ہیں اس معاہدے پر کہ تم کافر قبیلے والوں میں سے جو بھی اسلام لائے یا مسلمانوں کا دوست بنے، قریش اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے نتیجے میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلا. اب بہت سارے قبیلے تھے عرب، ان میں سے 2 قبیلے ایسے تھے جو بالکل مکے کے قریب رہتے تھے. ایک کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ اور ایک کا نام تھا قبیلہ بنو بکر. قبیلہ بنو خزاعہ اگرچہ مکے کے قریب تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کر دیا. قبیلہ بنو بکر مکے کے قریب بھی تھا اور انہوں نے کافروں سے دوستی کا معاہدہ کیا. یہاں پر صرف اشارے کے طور پہ ایک بات کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علماء اعلیٰ شیخ طبرسی، ابن شہر عاشوب اور شیخ مفید علیہ الرحمن کافروں کے 2 قبیلے کا نام بنو کنانا لکھا، جبکہ عام کتابوں میں شہرت یہی ہے کہ بنو بکر. اپنے ناموں کے اندر بہت زیادہ آپ کو نہیں الجھانا چاہتا ہوں، صرف ایک اختلافی مسئلہ پر اشارہ کرتی ہوں. اب آئیے اصل موضوع پر. تو ایک قبیلہ میں اور بھی آسان کر دوں، فی الحال ایک قبیلہ مسلمانوں کا دوست بن گیا، ایک کافروں کا. اگر یہ 2 قبیلے وہ ان میں سالوں سے بلکہ نسلوں سے اختلاف چلا آ رہا تھا. اسلام سے پہلے ہی سے ان میں لڑائیاں تھیں، ایک دوسرے کی سے دشمنی تھی. جو عربوں کا خاص طریقہ تھا کہ اگر ایک دشمنی پیدا ہو گئی تو دادا کی دشمنی پوتے اور پڑپوتے اور نسل بعد نسل منتقل ہو گئی. اچھا، جب اسلام کا اعلان ہوا تو قریش نے اس وقت ایسے تمام قبیلوں کو آپس میں دوست بنا دیا جو قبیلے اسلام سے پہلے آپس میں لڑتے چلے آ رہے تھے، اور اتنے عرصے سے لڑ رہے تھے کہ وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں. لیکن بس رسم و رواج کے بعد جو ہم نے اپنے باپ کو اس قبیلے سے لڑتے دیکھا، کیونکہ بات تو کہیں دادا کے دادا کے دادا کے زمانے میں ہوئی. اب پوتے کے پوتے کے پوتے بھول بھی گئے لڑائی کس بات پر. اتنا یاد ہے کہ لڑائی ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کو لڑتے دیکھا. کہ آج بہت سے مومن بھی کہتے ہیں کہ برا کام ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہوتا آیا. اب اس وقت اعلان اسلام ہو گئے، قریش نے سارے کافر قبیلوں کو جمع کیا اور آپس کی جنگیں پر اپنی طاقت ایک دوسرے کے خلاف لگانے کے بجائے متحد ہو جائے اور مسلمانوں کے خلاف لگاؤ یہ طاقت. تو ساری لڑائیاں عارضی طور پہ صرف اس لیے رک گئی کہ یہ متحدہ فوج بنی اسلام کے خلاف. اب جب صلح حدیبیہ ہو گئے، اسلام کا مسئلہ ختم ہو گیا کہ اب اسلام کے خلاف کوئی جنگ نہیں کرتا، تو وہ پرانی لڑائیاں واپس نکل گئی. اور یہ 2 قبیلے پہلے سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جو مسلمانوں کا ساتھی بنا تھا قبیلہ بنو خزاعہ، اسے یہ اطمینان تھا کہ پیغمبر نے جو معاہدہ لکھا ہے اس نے فقط اپنا خیال نہیں رکھا ہے، ہمارا بھی خیال رکھا کہ جو بھی مسلمانوں کا دوست بنے. چنانچہ وہ لوگ یہ سوچ کی زندگی گزار رہے کہ فی الحال جب تک یہ معاہدہ چل رہا 10 سال، معاہدے میں 10 سال کی پابندی، اس وقت تک ہم بے فکر رہے. ادھر قریش مسلمانوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی جنگیں چھیڑنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا امتحان ہو جائے. تو اسی میں انہوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ اپنے ساتھی قبیلے بنو بکر کو بھڑکایا کہ تم اپنا انتقام دو جو تمہارا پرانا دشمن قبیلہ ہے بنو خزاعہ. اور پھر اس زمانے میں ایک واقعہ بھی ایسا ہو گیا کہ جو کافروں والا قبیلہ ہے بنو بکر، مجھے یہ اندازہ ہے کہ نام بڑی مشکل چیز، اسی لیے میں کافروں والا اور مسلمانوں والا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جو کافروں والا قبیلہ، قریش نے یہ چاہا کہ وہ مسلمانوں کے حامی بھی حملہ کریں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ مسلمان کتنے پانی میں ہے آج. اور یہ قریش کو یقین تھا کہ یہ جنگ مکے کی سرحد کے قریب ہو رہی ہے، مدینے سے اتنا دور کہ پیغمبر زیادہ سے زیادہ اس پر ایک احتجاج کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلامی لشکر اتنی دور آ جائے. قریش یہ سوچ رہے، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ پیغمبر اتنا سخت ریئیکشن ظاہر کریں. وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے، بدر، احد، خندق، اس میں کبھی مسلمان مدینے سے دور نہیں گئے. تو ایک کافروں کی بہرحال وہ قبیلہ بنو خزاعہ اسلام لا چکا، لیکن پورا قبیلہ اپنے 2 قبیلے کے لیے کہا اتنی دور آئی. پورا یہ سوچ رہے ہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان کیسا احتجاج کرتے ہیں، سخت احتجاج یا نرم احتجاج. آج کل کی دنیا میں بھی یہی چل رہا کہ بہت سے لوگ ایسے
کہ پالیسی پوری لوگ ملک مملکتیں حکمران بادشاہ پالیسی پوری امریکہ بناتا ہے، لیکن اسی میں گنجائش کی جاتی ہے کہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے فلاں شاہ اپنے ملک کے شاہ کے احتجاج ضرور کریں گے۔ وہ اتنا بے دلی کا اور نیم دلی کا احتجاج ہوتا تو ظاہر ہی یہ ہو جاتا کہ یہ کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہے، صرف عوام کو مطمئن کرنا۔ قریش سے جتنا چاہتے ہیں مسلمان کیا احتجاج کریں، لیکن یہ یقین کہ جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مسلمانوں کے دوست قبیلے پہ حملہ کرو، اور پھر اس زمانے میں جیسا کہ میں نے کہا ایک واقعہ اور ہو گیا۔ یہ جو دوسرا واقعہ یہ عام علماء نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن ہمارے علماء نے اس واقعے کو لکھا، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کا دوست قبیلہ خود بھی مسلمان ہو چکا ہے، بنو خزاعہ کا، وہ اور بنو بکر جو ہے وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ عرب میں لڑائیاں بھی ان قبیلے میں ہوتی تھی کہ جو پڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، دور دراز کے قبیلوں سے کیا لڑائی کرتے، اور اس لڑائی میں مزہ بھی کیا، جیسے جو مومنوں کی عادت ہے کہ پڑوسی سے لڑو، رشتے دار سے لڑو، اس کا حق کھاؤ تو مزہ بھی۔ تو اب جتنے بھی عرب کے اندر تنازع وہ سب بالکل پڑوسی قبیلوں میں ہوتے ایک ساتھ رہنے والے، جو برطانیہ کی بھی پالیسی رہی۔ تو مسلمانوں کا قبیلہ کافروں کا قبیلہ ایک ہی جگہ رہتا ہے۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی ایک دن جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا بنو بکر جو قریش کے دوست، اس کا ایک شاعر بیٹھا اور پیغمبر اسلام کی شان ایک حج پڑھ رہا، پیغمبر کا مذاق اڑایا جا رہا، قصیدہ اس نے تیار کیا، ایک حج اس نے تیار کی جس میں پیغمبر کی توہین ہے، پیغمبر کا مذاق ہے، پیغمبر کو دشنام دیا گیا، غرض ایک انتہائی توہین آمیز اس نے ایک قسم کی حج تیار کی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کیا یہ بھی منصوبے میں شامل تھا۔ مسلمانوں خود مسلمان اس نے کہا کہ بھائی صلح حدیبیہ ہو چکی ہے اور ہم ان کو نبی مانتے ہیں، کم از کم میرے سامنے تو میرے نبی کی یہ توہین نہ کرو۔ اس نے کہا کہ ویسے تو میں اتنا ہی پہنچا، تم نے مجھے روکا ہے تو میں ڈبل توہین کروں گا، اور زیادہ سخت کر دیا قبیلہ اپنے قبیلے کو، اپنے حج کو۔ مسلمان کو غصہ آ گیا، اس نے ایک مرتبہ اس کافر کے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ اپنی زبان بند کرو اور میرے سامنے میرے رسول کی شان میں گستاخی نہ کرو۔ وہ کافر بھی چلا گیا، مسلمان بھی اپنے قبیلے میں آ گیا، بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ بھی ایک سبب بنا۔ ویسے تو قریش چاہتی ہی تھے کہ جنگ شروع ہو جائے، مگر یہ ایک بہانہ اور بنا۔ قریش نے کافر قبیلے سے کہا کہ تمہارے آدمی نے مار کھائی ہے، تم چپ کیوں رہے، اب تم اس قبیلے پہ حملہ کرو اور سب خون مارو۔ چنانچہ جب خود قریش والے کہہ رہے ہیں سب دلا رہے ہیں، بنو بکر نے سب خون مارا دوسرے قبیلے سے۔ بس میں ذرا مختصر کروں واقعات کو، اسی رفتار سے چلتا رہا تو غالباً قیامت بھی ہو جائے گی، تو یہ موضوع مکمل نہیں ہوگا، ذرا تیزی کے ساتھ۔ اب سب خون جو مارا اس میں غضب یہ ہو گیا کہ قریش نے خالی زبانی حمایت نہیں، قریش کے افراد بھی آ کے شامل ہو گئے بنو بکر کے ساتھ، یعنی دو قبیلوں کی لڑائی میں قریش بھی ملوث ہو گئی۔ البتہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر ہم پکڑ لیے گئے تو بات پھر مسلمانوں کو اسلامی لشکر کی آ جائے گی، نقاب ڈال دیا۔ چنانچہ 3 سرداروں کے نام جو کتاب میں ملتے تھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ قریش کا بڑا سردار باپ کی گدی میں بیٹھا، وہ خود آیا تلوار لے کر شامل ہو گیا اپنے ساتھی قبیلے کے ساتھ، اور دوسرا وہ امیہ کے خلف کا بیٹا صفوان، وہ بلال حبشی کا آقا، وہ آ گیا نقاب ڈال۔ تیسرا سہیل ابن عمر جس نے صلح حدیبیہ پر دستخط کیے تھے، جو قریش کا نمائندہ۔ یہ تو 3 میں نے نام لیے، نام اور بھی ملتے ہیں، لیکن ذرا گفتگو خشک اور بوجھل ہو جائے گی، صرف اس لیے کہ ہماری آئیڈینٹی نہ ہونے پائے، اب پہچان میں نہ آنے پائے، نقاب ڈال دیا اور رات کو سپور کیا، اس میں انہوں نے برابر سے حصہ لیا، لیکن پہچان لیے۔ اور ابھی وہ سب مسلمانوں کا دوست قبیلہ رات کے اچانک حملے سے سمجھا بھی نہیں، کچھ زخمی ہے، کچھ مارے گئے، کچھ بے ہوش، کہ صبح کے قریب تو پھر قبیلہ بنو بکر نے بھرپور حملہ کیا، اور یہ صبح کا وقت وہ تھا کہ یہ مسلمانوں کا قبیلہ حالت نماز میں، چنانچہ جب انہوں نے پیغمبر کے سامنے فریاد کی تو جملہ یہی فقتلونا ونحن رکعان وسجدا، ہمیں اس وقت قتل کیا گیا کہ ہم رکوع اور سجود کی حالت میں، اس وقت حملہ کیا گیا، اور اتنا اچانک حملہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ بغیر کسی وجہ سے، اور ابھی سب خون مارا جا چکا ہے، رات کو حملہ ہو چکا اور اتنے جلدی دوبارہ حملہ ہوگا،
کوئی دفاع نہ کر سکے، ایک ہی چیز ان کی سمجھ میں آئی کیا مکے سے اتنا قریب ہے کہ جلدی سے حرم میں داخل ہو جائے۔ حرم وہ ہے کہ کافر بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی کہ اس کا احترام واجب ہے، جہاں جہاز کی بتی کو بھی توڑنا غلط ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ اچانک حملہ، اور ایک حملے کے بعد اسی رات کے اختتام پر فجر کے وقت دوسرا حملہ، سارا قبیلہ ایک مرتبہ بھاگ حرم میں داخل ہو گئے۔ حرم مکے کے افراد کا وہ علاقہ کے من داخل ہو کانا آمنہ، قرآن نے بھی کہا کہ جو اس میں آ گیا وہ امن کے عالم ہے، اور کفار بھی اس سے مانتے ہیں، اور مزید احتیاط کے لیے بغیر رکے وہ سیدھے خانے کعبہ تک پہنچ، لیکن ان کا دشمن قبیلہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آ رہا، اور یہ قریش کا شہر ہے، وہ دیکھ بھی رہے لیکن بس دیکھتے ہی رہے، یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب مسلمانوں کا قبیلہ پہنچا اور دیکھا کہ ہماری جان بچنے کا امکان نہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ گڑگڑا کے اپنے قاتلوں کے سردار سے یعنی بنی بدر کے سردار سے کہا کہ نحن دخلنا حرم الہی، کہ اب تو ہم اس جگہ آ گئے جو تمہارے خداؤں کا بھی حرم، قریش کے خود بھی تو یہی رکھے تھے، تو سردار رسول کی تاریخوں کے اندر موجود یا کلمۃ العظیمہ الا انہ لا الہ الا اللہ، تو جو تم نے کہا وہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے خداؤں کا مسکن ہے، جو ہمارے خداؤں کا شہر ہے، مگر یاد رکھو آج کوئی خدا نہیں، اپنے خداؤں کے بارے میں بھی کہہ رہا، آج کوئی خدا نہیں، کل کل ہوگا، آج ہم بالکل آسان، جب یہ اس کا عقیدہ، یہ اس کی زبان پہ تو بھرپور قتل عام کیا گیا، بس خوش قسمتی نے اتنا ساتھ دیا مسلمانوں کو کہ اس بے شمار قتل عام کے باوجود صرف کچھ لوگ بچے یا آدھا قبیلہ بچ گیا، اس لیے کہ اسی مکے میں اس قبیلے کا ایک آدمی سالوں اپنا قبیلہ چھوڑ کے ایک مکان بنا کے رہ رہا، جس کا نام تھا خدیب یا بدیل، جو انجام سے کہا گیا۔ یہ سارے قبیلے نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں تو ہمیں پناہ نہیں ملی، سنا دیجیے جو بچ سکے وہ ساتھ کے اپنے ہم قبیلہ اپنے دوست اور قبیل کی بچوں میں مل گئے، یعنی بس کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا، رات سب خون مارا، فجر کے وقت وہاں قتل عام کیا، پھر آ کے حرم میں قتل عام کیا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب ایک ایسا واقعہ کہ جس میں شروع سے لے کے آخر تک قریش کا ہاتھ برابر سے نظر آ رہا، رات کے سب خون میں ان کے سرداروں کا نقاب پہن کیا، صبح کی روشنی ان کی آنکھوں کے سامنے حرم اور خانہ کعبہ کے شہر میں قبیلے کا خون بہایا جاتا اور ان کا چپ چاپ بیٹھ کے دیکھنا۔ اب مسلمانوں کے قبیلے، مسلمانوں کے دوست قبیلے بنو خدا نے دیکھا کہ دیکھ کے اگر بات صرف ہماری اور ہمارے دشمن کی ہوتی تو ہم لوگ اس سے خود نمٹتے تھے، قریش نے ہمارے دشمن کا بھرپور ساتھ دیا، تو پھر ہم اپنے دوست کو کیوں نہ پکاریں۔ ان کے سردار سالم فوری طور پر 40 اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو دیا اور مکے سے سیدھا مدینے چلا، کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے مسلمانوں کی ذمہ داری کہ اس لیے اپنے قبیلے کا ساتھ کہ قریش نے اپنے دوست قبیلے کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر مقام پہ وہ پوری سپورٹ اور تائید کر رہے تھے۔ یہ 40 سے 40 مدینے کے اندر داخل، جن کا سردار سالم عرب کا مانا ہوا مقرر و خطیب و شاعر، چنانچہ وہ مسجد النبوی ایسے وقت میں داخل ہوا کہ فجر کی نماز ختم ہوئی، مسلمانوں کا اجتماع، اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر اس نے فریاد شروع، شور لکھ کے لایا تھا، اربوں کی گھٹی میں شاعری پڑی ہوئی، 12 یا 14 اس کے شیر ہیں اور اتنے دردناک کہ آج بھی اگر کوئی پڑھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اپنے اوپر ہونے والے سارے ظلم کی کیفیت بتائی، جس میں یہ جملہ بھی کہ ہمیں قتل کیا گیا جبکہ رکان و سجدہ ہم رکوع اور سجود کی حالت ہے، ہمیں قتل کیا گیا ونحن اسلمنا جبکہ ہم اسلام لا چکے، ہمیں قتل کیا گیا اور ہم بار بار بتاتے رہے، اور آخری شیر کا مفہوم کچھ یہی کہ کافر قریش نے اپنے دوست کا ساتھ تو آپ کے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارا شریف اور کریم ساتھی ہمیں مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے۔ وہ ایسا ہے کہ نسل کیے کہ باقی سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور ایک مرتبہ مر کے دیوار کا اثر تو یاد تھا دے
یہ بات آدھی ہے سمجھ، اے سالم سمجھ لو میں نے تمہاری مدد کر دی اور مسلمان تمہارے ساتھ. اور ایک جملہ کہتے ہوئے پیغمبر وہاں سے سیدھے جناب میمونہ کے حجرے میں تشریف لے گئے. ازواج رسول میں سے ہر ایک کو ایک ایک حجرہ بنا کے دیا گیا. آج جناب میمونہ کا دن تھا بارش کے مطابق اس حجرے میں گئے. ایک جملہ کہتے کہ اگر میں نے تمہاری مدد نہیں تو اللہ میری مدد نہ کرے. ایک اتنا بڑا مسئلہ اس کو قرار دے دیا گیا. مظلوم اور اتنا مظلوم جس سے تمہارا معاہدہ اور وہ اکبر اس کا ساتھ دے. پیغمبر اسلام فوری طور پر جناب محمودہ کے گھر میں تشریف لے گئے صرف غسل کرنے کے. مصیبت پریشانی حاجت کس موقع کے لیے غسل دوسری کتابوں میں لکھے اور اس کے فوراً بعد پیغمبر باہر تشریف لائے. مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے اس لیے اس موقع پہ مذاق کی بات مناسب نہیں، لیکن یہ پیغمبر کا جانا اور آنا لمحوں کی بات ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام والا غسل کرتے تھے جو منٹوں میں ہو جاتا. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون سا غسل ہوتا ہے کہ عورتوں کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا. کیا اس کا آدھے گھنٹے میں کیا ہوتا یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اسلام کا غسل منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی بات ہے، اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا. خصوصاً اگر غسل غیر واجب تو بس جملہ جو پیغمبر نے جملہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے غسل خانے میں کہ اگر پہلے تمہاری مدد نہیں کی تو اللہ ہماری مدد نہ کرے. اور یہ اسلام کا حکم دی کہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اسلام کے اصول بتاتا تم نے مظلوم کی مدد نہیں تو کبھی تم بھی مظلوم بنو پھر اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے. اب کہنے کا مقصد جملی بات نہیں کرتی. اتنا جلدی پیغمبر کا غسل مکمل. یہ جملہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ جملہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں 2 یا 3 دفعہ یہ جملہ کا غسل ہو گیا. اس لیے کہ واقعہ اتنی دیر میں غسل ہو جانا چاہیے. اب پیغمبر اسلام باہر تشریف لائے. ساری مسجد ابھی تک بیٹھی. آدھے گھنٹے کا غسل ہوتا تو لوگ چلے جاتے. تو بس سیکنڈوں تو خیر یہ بھی میں ذرا زیادتی کروں گا. منٹوں کی بات کی رسول گئے اور آپ اور کوئی موجودے والا غسل بھی نہیں. یاد کر رہے تو رسول تو ساتواں آسمانوں معراج کر کے آتے ہیں تو وہ کنڈی جو ہل رہی تھی وہ ہل رہی ہوتی ہے اور بستر گرم ہوتا ہے تو غسل تو بہت چھوٹی بات. یہ موجودے والا غسل نہیں، عام غسل. باہر آئے ہاتھ اٹھائے بس یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جو کتنی تفریح میں آ سکتی. کیا خدا قریش کو ہمارے ارادے کی اطلاع نہ ہے اور پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ لشکر اسلام تیاری شروع کریں. اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا ڈائریکٹ نہیں، یہ دعا کے ذریعے کہ کوئی بھی مکے والوں کو یہ اطلاع نہ پہنچوائے کہ کیا ہونے والا. لیکن پھر ایک مسلمان عاقب بعض وجوہات کی بنا پر ایک خط بھجوایا. پورا واقعہ گزشتہ منگل کی تقریر میں آ چکا ہے. لیکن پیغمبر کی طرف سے پوری کوشش سے یہ اطلاع آگے نہ پہنچے. اور اللہ کا رسول لشکر اسلام کو لے ایک مرتبہ مدینے سے نکل گئے. اب یہاں پر میری تقریر کا اختتامی وقت بہت قریب آ رہا. بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ آج میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، کم بھی نہ لوں. جو مجھے وقت دیا گیا اسی میں بات مکمل ہو جائے. اس لیے کچھ چیزیں میں نے ابھی چھوڑ دی وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو. لیکن ایک بات میں صرف ان لوگوں کو بتا دوں جو صلح حدیبیہ کا واقعہ کہیں اور پڑھے ہوئے. صلح حدیبیہ کے سلسلے میں ایک بات بہت مشہور ہے اور تاریخوں میں جو پیغمبر کو جب اطلاع ملی کہ کیا ہوا تو پیغمبر نے پہلے قریش کو پیغام بھجوایا کہ بتاؤ تو صحیح تمہارا رد عمل کیا. جب یہ اطلاع تھی دیکھیے ایک واقعہ تو میں نے ابھی پڑھا اس میں تو یہ کوئی تفصیل نہیں، اس میں تو ہر چیز کی جلدی. پیغمبر نے فوراً غسل کیا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی مسلمانوں سے کہا تیار ہو جاؤ ہمیں مکے پہ حملہ کرنا. ہم اپنے مظلوم دوستوں کو وعدہ کرنے کے باوجود تنہا نہیں چھوڑ سکتے. ہر لشکر اسلام تیار ہونے لگا. لیکن بیچ میں ایک واقعہ کتابوں میں اور لکھا اور وہ یہ کہ پیغمبر نے اتنی جلدی نہیں پوری اطلاع سنی. اپنے دوست مجلے سے اپنے خاطب کو بلایا تھا مکہ سے اور مکے والوں سے کہو کہ ہمارا تمہارا ایک معاہدہ ہے. اس لیے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی کہ ہمارے دوست قبیلے پر تمہارے دوست قبیلے نے حملہ کیا. اس لیے 3 میں سے کوئی اقدام کرو کہ یا تو خدا دلواؤ ہمارے آدمی مارے گئے اور یا پھر جو مجرم ہے انہیں گرفتار کیا جائے اور یا پھر کہہ دو کہ معاہدہ ٹوٹ دو. یا گرفتاری دو یا وہ بہا دو یا کہہ دو کہ ہمیں یہ معاہدہ توڑ دینا. جب یہ قاصد مکہ پہنچا تو ابو سفیان اس وقت مکے میں نہیں تھے، وہ شام گیا ہوا تھا.
کہ دوسرے سرکار کے وہ جوش میں آتے تاکہ ہم چھوڑ دیں معاہدے، ہمیں نہیں چاہیے یہ معاہدے، قاصد تھا کہ رسول کو اطلاع دی اور رسول نے اس کے بعد تاریخ تیار کی، لیکن اکثر شیعہ علماء اس پورے حصے کو معتبر نہیں سمجھا۔ تاریخ کی روایتیں ویسے اتفاق برابر تو معتبر نہیں ہوتی، لیکن جو بہرحال جو تاریخ میں آیا اس سے بھی زیادہ اس کو کمزور مانا ہے۔ لیکن بہرحال عام تاریخوں میں یہ واقعات ہیں، بادشاہ علماء نے بھی لکھے ہیں تو میں نے پڑھ دیا۔ اب اتنا خلاصہ کہ جب ابو سفیان شام سے مکہ ہے اسے یہ اطلاع دی کہ رسول کا قاصد آیا جو ایسے مطالبے کر رہا تھا ہم پورا نہیں کر سکتے، نہ اپنے دوستوں کو گرفتار کریں گے نہ خوب بہا دیں گے، ہم نے معاہدہ توڑ گھبرا گیا ابو سفیان تو کیا قدم کر دیا؟ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو اب یہ مسلمان وہ پرانے مسلمان بھی نہیں، 2 سال میں تو اسلام اتنا پھیل گیا، جب پرانے مسلمان تھے تب ہم ان سے شکست نہ دے پائے، اب تو اور طاقتور ہو گئے کہ میری غیر موجودگی میں تم نے کیا کر دیا۔ اس طرح سے احساس دلایا کہ سردار مکہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سفیان سے تمہیں کچھ کرو اور جہاں تھا کہ کسی طریقے سے اس معاہدے کے بارے میں پیغمبر سے دوبارہ تجدید کروا دو، ریلی ہو جائے کہ معاہدہ صلح حدیبیہ دیا۔ ابو سفیان نے کہا میں کیا تو رہا ہوں، لیکن اب پتا نہیں کہ جو رسول کا قاصد آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ ہمارے دوستوں کا خون بہا، اب پتا نہیں رسول کو اس واقعے کی اطلاع کس طرح ملی۔ رسول تو اس نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں یہ واقعے کی اطلاع کیسے ملی؟ عام اطلاع ملی ہے کہ اس قبیلے کا کوئی آدمی تفصیل کے ساتھ بتا چکا، لیکن خیر مدینے سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی کہ پیغمبر کو یہ واقعہ جس طرح آپ واقعات پھیلتے ہیں اس طرح ملا یا خاص مظلوم قبیلے نے روز ہو کے یہ بتایا۔ ابو سفیان نے کہا اگر یہ قبیلے والے مدینے پہنچ گئے، انہوں نے ڈائریکٹ رسول سے بات کی تو معاملہ مشکل ہے، لیکن اگر یہ لوگ نہیں گئے خط کے ذریعے پیغام بھیجوایا جائے گا، کسی اور آدمی نے جا کے کہا تو معاملے کو سمجھنا ممکن ہے، لیکن خیر اب مدینے جائے ابو سفیان تو پتہ چلا وہ نکلا۔ اس دوران مکے کے اندر رہنے والا وہ پرانا قبیلہ ہے بنو خزاعہ کا پرانا آدمی فقیر جس نے اپنے پورے قبیلے کو اپنے گھر میں بنا دیا، اس نے بھی اس دوران مدینے کا قصد کیا، مدینے پہنچا، جلدی جلدی رسول اور پہلے سرکار مدینہ شاعری میں ساری باتیں کہہ گیا، اب اس نے اپنے الفاظ میں پورا پیغام دیا اور واپس آنے لگا، کیونکہ اسے تو مکے میں رہنا، یہ نہیں چاہتا کہ یہ اصطلاح مکے والوں کو مل جائے کہ یہ مدینہ جا کے ساری بات کر چکا، کیوں اس کے لیے شان و گمان میں نہ تھا کہ پیغمبر ہماری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ مکے کا قبضہ ہو جائے، یہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتجاج ہو، مجھے مکے میں کافروں کے بیچ میں رہنا ہے، میرے آنے جانے کی اطلاع مکے والوں کو نہ ملے، لیکن اب جب یہ واپس آ رہا اور مکے سے ابو سفیان آ رہا اور ابو سفیان کی پریشانی کی حالت کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مظلوم قبیلے کا کوئی آدمی ڈائریکٹ بات پہنچا چکا، لیکن ہمیشہ فرق ہوتا ہے، جس سے ظلم ہوا ہے وہ براہ راست بات کرے انداز الگ ہوتا ہے، کوئی اور وہ خبر دے کہ آپ نے سنا فلاں گھر مجھے ہو گئے، یا آپ کسی عام آدمی سے سنا کہ فلاں ماں کا جوان بیٹا مارا گیا اور خود اس ماں سے ڈائریکٹ انہیں بیان کرتے ہوئے کہ میرا بیٹا مرا، دل پہ کتنا اثر ہوگا فرق پڑ جاتا۔ اب ابو سفیان کسی پریشانی کے عالم میں، راستہ ایک ہی راستہ، راستے میں دونوں کی ملاقات، ابو سفیان نے دیکھا کہ اس قبیلے کا وہ آدمی جو مکے میں ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ مدینے سے آ رہا، اسی سڑک سے ہوئی فوراً راستہ روکا کا اتنا بتا کہ کیا تم مدینے گئے تھے اور مکے کے یہ سارے واقعات رسول کو بتا کے آئے، اب یہ سب ایک تو ویسے ہی موڑی کو سمجھ گیا اور پھر یہ قدیم کوئی حجت خدا تو نہیں ہے جس کی ہر بات کو ہم ایک معیار مان، اس نے اس وقت انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ راستہ ہے، یہ تو بہت سے شہروں کو جاتا اور کھلا علاقے میں کسی اور کام سے گیا تھا، میں مدینے نہیں گیا ہوں، اسے چھپانا ہے کیونکہ اس کو مکے میں رہنا اور اس کے خیال میں مکے میں کافروں کا اقتدار ابھی کئی سال سے نہیں، یہ کہہ کے وہ تیزی سے آگے بڑھ گئے اور بات عقل مندی کی تھی ہوتی جب ابو سفیان ایک مرتبہ اس کی نگاہ پر
کیا دیکھا کہ بدیل کا اونٹ جہاں کچھ دیر کھڑا رہا، ہم دونوں کی بات، تو وہاں سے اس کے اونٹ کا خدلا یا مہنگیاں پڑی، اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو توڑا گیا تو اس میں سے اس کھجور کی گٹھلی نکلی جو مدینے کی کھجور ہوتی ہے۔ کھجوروں کا ماہر بلکہ ہر چیز کا ماہر، جو گندم کا ماہر ہے، جو پھلوں کا ماہر ہے، جو مثلاً کھجوروں کا ماہر، وہ ایک نگاہ سے ہی بتا سکتا کہ مثلاً کھجور کی 300 قسمیں ہیں تو کون سی گٹھلی کس قسم کی ہے۔ ہر آدمی کی اپنی فیل ہوتی ہے، اس کا وہ ماہر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں مثلاً گاڑی، جو آدمی کا کام یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو گاڑیوں سے تعلق تو اسے کہہ گا فلاں کمپنی کی فلاں ماڈل پورا سال کا ماڈل، شاید ہمارے لیے قریب بھی آ جائے بیٹھ بھی جائے تو فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کیا چیز، 2-4 مشہور گاڑیاں تو یاد ہوں۔ اسی طریقے سے کھجوروں کا مسئلہ، خود عرب والوں کے لیے تو کھجور شیر مادر سے زیادہ ان کے تجربے میں آتی، فوراً محسوس کیا یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے جو اس کے اونٹ کی مہنگی میں شامل ہے۔ کام کو مجھے دھوکہ دے، لیکن اب اس کے پیچھے جانے سے کیا پائے، اس کو پکڑ بھی دو، مار بھی دو، قتل بھی کر دو، پیغام تو وہاں پہنچ سکتا، جلدی سے مدینے پہنچے اور کسی طرح معاملے کو برابر کر، لیکن اس کا مدینہ جانا بیکار، یہ معاملے کو برابر نہ کر سکا اور اسے ناکام آنا پڑا، اس لیے کہ اللہ کا رسول اس کے آنے سے پہلے اعلان کرا چکا تھا کہ ہمیں انتقام لینا ہے ان مظلوموں کو جن کی مدد ہر اعتبار سے ہم کرواتے ہیں۔ لشکر اسلام تیاری کے مرحلے میں تھا، ابو سفیان ناکام واپس آیا، لشکر اسلام تیار ہوا، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا اور یہ سارے واقعات اصل دو قبیلوں کی لڑائی شعبان کے آخر میں ہوئی، لشکر اسلام رمضان میں مدینے سے باہر نکلی۔ اچھا ابھی تک زیادہ سچی مسئلے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئے تو سب کے سب بشمول رسول خدا روزے سے تھے، آپ لوگ اس لیے ان کو مسئلہ پتا نہیں، پیغمبر اسلام اس لیے روزے سے یہ خاص مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی یہی، اور وہ کیا کہ اب یہ سفر میں جا رہے ہیں، جب آدمی سفر میں جاتا ہے تو اس کا روزہ سفر میں ٹوٹ جاتا، نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ اگر سے آپ کو سفر بھی کرنا اپنے شہر میں روزہ شروع کر، پھر اگر ظہر سے پہلے شہر سے نکل جائے تو حد تنفس کے باہر جا کے روزہ چھوڑ، یہ نہیں چلے کہ ہمیں ابھی سے پتا کہ کل صبح 11 بجے ہمیں حیدرآباد جانا، تو ہم یہ سوچ کہ 11 تو خیر پہنچ گئے، ہمیں پتا ہے کہ کل صبح 8 بجے یا 7:30 بجے یا 7 بجے ہمیں حیدرآباد جانا، تو ہم سوچے کہ 4 ساڑھے 4 بجے سحری کر کے نیت کر کے روزہ رکھنے کا فائدہ دیا، 7 بجے تو وہ ٹوٹ ہی جائے گا، ہم یہ سوچ کے روزہ ہی نہ رکھیں، نہ صرف یہ کہ گناہگار ہے بلکہ قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، یعنی اس کے بدلے میں 7 روزے رکھنا، تو مسافر کو بھی روزہ تو رکھ کے نکلنا، تو جن کو مثلا نہیں معلوم تھا وہ بھی، جن کو معلوم تھا وہ بھی، پورا لشکر اسلام روزہ رکھ کے باہر، اور پھر مدینے سے کچھ فاصلے پہ جگہ پیغمبر نے مرتبہ پورے لشکر کو رکوا، لوگ حیران و پریشان بغیر کسی وجہ کیوں رکوایا، اور پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، یہ حدیث وسائل الشیعہ میں بھی ہے جو مجتہدین اور فقہاء کے نزدیک حدیث کی سب سے معتبر کتاب، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی جو برادران اہل سنت کے بعد صحیح بخاری کے بعد دوسری معتبر کتاب، ایک ہی حدیث۔ جابر کہتے ہیں پیغمبر نے حکم دیا کہ میرے لیے پانی میں ستو گھول پلایا جائے، سارا لشکر اسلام کیوں کھولتا، پیغمبر تو روزے کے عالم میں اور تبھی روزے سے، یہ روزے میں صبح 10-11 بجے اس لیے پانی اور ستو منگوایا جا رہا، لیکن اب ہمت بھی نہیں ہے کہ داخل ستو سے یہ بات پوچھی، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ پانی میں ستو کو گھول کے منگوایا، جابر لے کے آئے اور سارے لشکر کے سامنے پیغمبر نے اس کو نوش کیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ حکم دیا کہ سارا لشکر اسلام اپنا روزہ چھوڑ دے، لیکن کیونکہ 10,000 کا لشکر پیغمبر کا پیغام ہر ایک تک پہنچا، لیکن کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ سنا، کچھ نے انڈائریکٹ، ڈائریکٹ انہوں نے سنا، انہوں نے دیکھا، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ رسول روزہ توڑ رہے ہیں، جو بہت دوسروں نے خالی اطلاع دی کہ رسول نے روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ اب مسلمانوں میں بحث شروع ہو گئی، بعض نے کہا کہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ کہ
کہ سو بھی جاؤ تو ہر سانس سے تصویر کا ثواب لکھا جاتا ہے. ہم جا رہے ہیں جہاد راہ خدا کرتے. اگر روزے کے عالم میں جہاد کریں تو کتنا زیادہ ہم کو ثواب ملے گا. تو ہم روزہ رکھ کے جہاد کریں. پیغمبر اسلام تک اطلاع ملی کہ کچھ مسلمانوں نے یہ حکم سننے کے باوجود کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، فقط اس لیے روزہ رکھا کہ ان کی عقل کے مطابق اس کا ثواب زیادہ رکھا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہم الفساق، یہ ایک ہی جملہ ہے مسائل میں بھی مسلم میں بھی، کہ وہ لوگ عاصی ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں. اور معصوم امام نے تو پھر اس مسئلے کی اور ایک انداز سے بتا دیا، کہا کہ وہ ایسے گناہ گار جب قیامت تک پروردگار نے ان کا لقب ڈال دیا ہے گناہ گار. مسائل اس میں اپنی عقل استعمال کریں. اپنی طرف میں یہ فیصلہ کرنا کہ کس میں ثواب زیادہ ہے کس میں ثواب کم. ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں یا رسول اور امام بہتر جانتے ہیں. پیغمبر نے تو مسئلے کو اتنا اہم بنایا کہ سب کے سامنے اس لیے روزہ توڑا کہ اس طرح سے بھی اگر سب کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو گئی. ورنہ ویسے حقیقت روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ توڑنے کا تو بڑا مشکل ہے. ایک جانب ہماری قوم میں اگر لاپرواہی اور غفلت دین کی طرف تو یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھنے کو تیار قسم کے بہانے بناتے. نئی نئی باتیں سننے کو آتی. کوئی بیمار ہے، کسی کو ایسی بیماری، کسی کو ڈاکٹر نے کہا، کسی کو کسی نے کہا. بات اب تو پھر بھی بڑھ جاتی. ایک آدمی کا ہم اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ اب تک ہماری روزہ پچائی نہیں ہوئی. 60 سال کی عمر اب تک روزہ پچائی نہیں. روزہ پچائی کریں گے ان کے ماں باپ کو خبر میں جا چکے ہیں تو اس کے بعد جا کے روزہ رکھیں. یعنی یہ دین کا مذاق اڑانا، یہ واجبات سے تفصیل، واجبات سے کھیلنا. لیکن جہاں ایک طرف یہ ماحول آ چکا وہاں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ روزہ رکھنے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ جب ان کا روزہ حرام سے ہوتا ہے تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں. جبکہ مسلمان نہ ادارہ نہ ہوتا جو رسول اور امام کا ہے وہ ہم کو کرنا. پیغمبر اچھا اس سے پہلے روزہ 2 ہجری میں واقع، یہاں ہجری کا واقعہ ہے. 6 سال میں اور بھی کچھ لوگ سفر پہ گئے ہیں، لیکن اس طرح سے اجتماعی طور پورا لشکر اسلام اور پیغمبر کے ساتھ یہ پہلا واقعہ ہے. پیغمبر نے جو وہ ثواب نہیں ملے گا تو روزہ رکھ کے جہاد کرو تو ثواب لگا، بلکہ وہ گناہ گار ہیں، وہ عاصی ہیں، وہ نافرمان ہیں. اور ایک اصول بنے تو یہی لوگ بند مکہ سے متعلق کا واقعات کرتے ہیں. لشکر اسلام مدینے سے حرکت کر چکا ہے اور مدینے سے کچھ فاصلے میں جا کے روکا ہے، لوگ روزہ توڑ رہے ہیں. جہاں تک واقعات آج پہنچے انشاءاللہ باقی واقعات آئیں گا. لیکن ایک اصول ہمارے سامنے مزید بطور یا کہانی مزید واقع ہو کے آگے کہ احکامات شریعت اور فقہ میں اپنی ناقص معلومات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس طرح ثواب زیادہ ہے اس طرح ثواب کم نہیں. کبھی جسے ہم زیادہ ثواب سمجھتے ہیں رسول اس کے لیے لفظ باقی استعمال کرتے ہیں اور امام کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے کہیں نازل ہو گیا. میدان قیامت میں یہ لوگ کسی نام سے اٹھائے جائیں گے. فلاں ابن فلاں باقی یہ ان کو نمک کیا جائے گا میدان قیامت میں. جبکہ وہ بیچارے صرف ثواب کے ساتھ دیتا ہے لیکن احکام دین میں اپنی طرف ثواب 2005 کے لیے آیا تھا. اور دیکھیے گناہ کی 2 قسمیں. وہ گناہ جو دیکھنے میں بھی گناہ نظر آتا وہ اتنا خطرناک نہیں، لیکن خطرناک وہ گناہ جو نیکی نما گناہ دیکھنے میں نیکی لگے گہرائی میں جائے تو پتا چلا جسے نیکی سمجھ رہے ہیں وہ تو گناہ اور پہلے حرام ہے. نیکی نما گناہ یہ سب سے خطرناک ہے. نیکی نما گناہ 2 مثالیں میں اکثر دیتا رہتا ہوں جو دیکھنے میں اچھی چیز لگ رہی ہے لیکن اصل میں وہ پہلے حرام ہے. 2 مثالیں میں اکثر دیتا ہوں. سیرت رسول کا سلسلہ کچھ ایسا سلسلہ بنا کہ اس کے اندر 130 آج 132 نقل شاید آدھی تقاریر میں صرف میراث کی جو مسائل گھوم جاتے رہتے ہیں. میراث اس موضوع میں سے ایک ہے نیکی نما گناہ. دیکھنے میں نیکی نظر آتی ہے ہوتا ہے گناہ جب مرنے والے کے وارثوں میں کوئی نابالغ ہو. مثالیں میں بہت دے چکا آج بھی دینے کا ارادہ تھا لیکن جو راستے کے ٹریفک کی وجہ سے میں 10 منٹ تاخیر سے پہنچا اس لیے اس کی مثال آئندہ. ایک دوسری مثال
نیکی نما گناہ، نیکی نما گناہ آپ دیکھیے ایک نیکی ہے کہ نہیں کہ ایک آدمی کو ہم نے قرضہ دیا، اس بیچارے کی حالت ٹھیک نہیں، واپس نہیں کر پا رہا، ہم نے کہا معاف، یا اس کی حالت کی چیز سے واپس نہیں کر سکتا، پھر بھی ہم نے کہا اچھا کیا ہم نے اپنا قرضہ معاف کیا۔ اب دیکھنے میں بہت اچھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قرضہ کسی کو دیا، کون قرضہ لیتا؟ دیکھیے ایک تو وہ قرضہ ہے جسے قرضہ نہیں مانا جائے گا، وہ آج کل کی دنیا ایسی ترقی کر گئی، جتنا زیادہ پیسے والا ہوگا اتنا ہی اس کو قرضہ زیادہ ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سامنے ڈائریکٹری چھپتی رہے یا نام آتے رہے مہاراج، جو جتنا پیسے والا ہے اتنا ہی اس نے زیادہ قرضہ لیا۔ بات ہو رہی ہے عام قرضوں، تو عام قرضوں میں قرضہ کون لے؟ جو کبھی بھی پریشانی اور مصیبت سے کم حالت کی چیز کو اپنے کچاؤ کو دے دیا نہ خدا میں معاف۔ لیکن یاد رکھیں قرضہ معاف کرنے کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو بھی حق نہیں ہے قرضہ معاف کرنے کی۔ البتہ یہ اس آدمی کے لیے جس نے حج نہ کیا، حج سے متعلقہ مسئلہ نیکی نما گناہ۔ اگر آپ کا کچھ پیسہ دوسرے سے باقی اگر اور آپ نے اب تک حج نہیں کیا، یعنی حج واجب نہیں، حج کی تاریخیں اگر آتی تو آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ جو پیسہ دوسرے کے اوپر ہے آپ سے معاف کریں، اس لیے کہ جب حج کی تاریخ آ گئی تو حج واجب کس طرح واجب ہے؟ حج کا خرچہ اگر آپ کے پاس آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جگہ ہو، اگر آپ کے پاس 50,000 مگر دوسرے کچھ اکاؤنٹ میں ہیں، کچھ سرٹیفکیٹ خرید لیے ہیں، کچھ مثلا آپ نے کسی انویسٹمنٹ اسکیم میں لگائے، کچھ آپ نے کسی کو قرض کیے، ہاتھ سے دیکھا جائے تو 10,000 جو بینک میں پڑ اگر کیش ہے وہ تو معیار نہیں۔ جب حج کی خاطر مکان کو بیچنے کا حکم، البتہ پورا مسئلہ کچھ اور ہے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ نقصان ہو کیا نقصان نفع کرتے تو واجب ہے آپ کے اوپر ایسا نقصان برداشت کرتے۔ حج حج جو لوگ ایک دفعہ حج کرتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ختم، اس میں بھی شرط ہے اگر واجب حج کیا، اگر کسی آدمی نے غربت کے زمانے میں اس سے پیسے لیے، اس سے پیسے لیے، قرضہ کیا، بھیک مانگی، حج سے چڑھا دی، اب بعد میں اس کی حیثیت ہو گئی وہ پہلے والا حج نہیں کرے گا۔ واجب ہونے سے پہلے اگر کوئی حج کر لے وہ واجب کے برابر نہیں، اگر خود کبھی حیثیت آ گئی خود جانا ہے حج تو خیر وہ غلط ہے۔ اب اگر آپ کے قرضے لوگوں پہ باقی حج کی تاریخ سے پہلے معاف کر دیں، حج کی تاریخ آنے کے بعد معاف کرنے کا بھی اختیار ہے، بلکہ آپ پر واجب ہے کہ اس سے طلب کریں، مانگے، وہ نہیں دے سکتا ہے غربت کی وجہ سے، وہ ایک الگ مسئلہ، پھر آپ کی ذمہ داری کا نہیں دینا چاہتا تو کسی طرح بھی اس سے نکلوا، چاہے کسی ظالم کے پاس جا کے کچھ پیسے ویسے بچ کر کے قرضہ لینا پڑے۔ مومن کو کسی ظالم کے حوالے عام حالات میں کرنا گناہ کبیرہ، لیکن اگر اس کی حیثیت ہے اور پیسے نہیں دے رہا تو آپ سے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم شریف آدمی کہاں لڑائی جھگڑے میں پڑے، وہ عام حالت میں کہتے حج کی تاریخ آ گئی آپ کو اس مسئلے میں پڑھنا ہوگا۔ اچھا بظاہر کی نیکی نظر آ رہی ہے جی ہم نے معاف کر یہ نیکی نہیں، اب اسی میں خصوصیت کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے غیر خوجہ عورتوں کو لفظ میں نے کیوں بنا دی ہے، دو الگ الگ فکریں آئی، خوجہ عورت الگ، غیر خوجہ عورت الگ، صرف ایک، لیکن مسئلے کا تعلق مہر سے۔ خوجہ افراد کو اتنے مہر سے شادیاں کرتے ہیں جس میں بکری بھی نہیں ملا کرتی، اب تو میں کچھ تبدیلی ہوئی، لیکن غیر خوجہ افراد 1,00,000 کا مہر ہے، 1.5 لاکھ کا مہر ہے، 2 لاکھ کا مہر ہے، 50,000 کا مہر ہے، نکاح پڑھتے وقت لگتا ہے کہ ہاں کسی شہزادی یا ملکہ کا نکاح پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چیزوں پڑھنے والے بھی پھر کے رہ جاتے 2 لاکھ کا مہر، 5 لاکھ کا مہر، 50 لاکھ کا مہر بھی ایسا سامنے آیا، وہ نکاح میں نے پڑھا نہیں، اگرچہ حرام نہیں لیکن بات کر رہا ہوں۔ اب غیر خوجہ عورتوں کے مہر بڑے بڑے، مہر بھی حج کے مسئلے کی ایک شادی ہو گئی، عورت نے کہا میں اپنا مہر معاف کر دی وہ تو مسئلہ ختم، لیکن اگر مہر معاف نہیں کیا، اچھا توجہ بھی نہیں، نہانا نہیں، اور 1 سال آ گیا یعنی حج آگے آ گئے، اب یہ عورت مہر معاف بھی کرنا چاہے تو معاف کرنا گناہ،
معاف کرنا حرام. البتہ حرام اور گناہ کا نظر مشکل سخت. یعنی معاف کر بھی دے تب بھی اس کو حج پہ جانا, کہیں اور تو پیسے لے گیا. اچھا تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک عورت کے پاس مہر معاف کرنے کی گنجائش بھی زیادہ سے زیادہ 1 سال, وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے شادی تک کی. شعبان میں شادی کی ہے, حج شوال میں واجب ہوگا. 2 مہینے کے اندر اندر مہر کے بارے میں کچھ طے کرو. اگر 2 مہینے چپ رہی پھر معاف بھی کرنا چاہے, شوال آنے کے بعد معاف نہیں کر سکتے. ربیع الاول میں شادی ہوئی ہے, ربیع الاول سے شوال 5 مہینے مل جائے. پچھلے سال ذوالحجہ میں شادی ہوئی ہے, جب حج ہو چکا 12 تاریخ 13 تاریخ 14 تاریخ, اس کے بعد 9 مہینے. لیکن خلاصہ یہ کہ اگر مہر اتنا ہے کہ اس سے حج ہو جائے, یا مہر اتنا کہ حج تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ پیسے الگ سے دونوں کو ملا کے حج ہو سکتا, تو عورت کے لیے مہر مانگنا واجب, معاف کرنا ہے تو شوال سے پہلے معاف کرنا. اگر شوال آ گئے تو معاف کرنے کا ضرورت نہیں آتی. اور یہ مسئلہ خالی مہر کا نہیں, قرضوں کا ہے, یاد کا ہے, آپ کا ہر وہ پیسہ جو دوسرے کے اوپر معافی. اگر کبھی آپ معاف کرنا چاہیں تو یہ خیال کر کے معاف کر سکتے ہیں, یا تو آپ کبھی حج کر چکے وہ تو بات کریں, یا کہ حج کی تاریخ آنے سے پہلے جو معاف کرنا ہے معاف کر دیں. اگر حج کی تاریخ آ گئی تو آپ کو اسے طلب کر کے حج پہ جانا ہوگا. البتہ مسئلے سے آپ نے اتنا سمجھ لیا ہوگا کہ اصل اہمیت حج پر جانے سنا سب آدمی کہہ جائے کہ ٹھیک یہی مسئلہ میں مانگنا نہیں چاہتا ہوں, میں کہیں اور سے پیسے کا انتظام کر کے حج پہ چلا جاؤں گا, پھر مانگنا واجب نہیں. آج کے مسئلے سے اگر یہ ذہن میں تصور آ رہا ہے کہ نہیں مانگنا ہی واجب, وہ مانگنا اگر چیز حج واجب. تو اگر شخص ہے کہ بھائی برا لگ رہا ہے کیسے اس آدمی سے پیسے مانگے, اگر جو اس کی حیثیت سے مانگے, لیکن نہیں دوستی ہے, تعلقات ہے, رشتے داری ہے, دیکھتے وقت ہی ہم نے ایسی بات کہہ دی, میں کہیں اور سے فرقہ لوں گا, بینک سے لون لوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, پھر اسلام کو احترام نہیں. لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ اگر حج سے پیسے ہیں اگر کسی اور کے پاس, تو آپ کو اس سال حج سے جانا, یا کہیں اور سے انتظام کر کے جائیے, یا پھر انتظام نہ ہو تو اس سے یہ واپس پائیں. یہی مسئلہ سیاحت کا. لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, بڑی سوئیاں بہت خطرناک لوگ اختیار کی جا رہی ہیں. تو خلاصہ کیا بنے, خلاصہ یہ بنے کہ احکامات شریعت فقط برتری بحث کرنے سے حل نہیں ہوتا. تو جو خدا جس کو نیکی لگ رہی, کسی بھی آدمی سے پوچھے کہ پیسہ معاف کر رہے ہو کہنے کا اچھا کام, لیکن یہ ہے نیکی نما گناہ, شکل اس کی نیکی جیسی ہے, اگر اس سے حج آپ کا رکنا جا رہا ہے یہ گناہ ہو. اور یہ سارے اصول وہیں سے, اگر رسول کی اسی حدیث کو سامنے رکھیے جو روزے کے بارے میں بے شمار مثالیں دی جاتی ہیں کہ آدمی اپنی جگہ یہ خیال کرنے جاتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں, اگر غور کرنا پڑتا یہ نیکی ہے یا نہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے رسول کا یہ فکرہ جب لوگوں نے اللہ کے رسول, وہ فکرہ ابھی آیا نہیں بالکل, اللہ کے رسول روزے کا اتنا ثواب اور اتنی فضیلت, اگر اللہ نے سفر میں روزہ معاف کر دیا پھر بھی ہم رکھنا چاہیں, تصور ہونا کہ اللہ نے معاف کیا, سہولت نہیں ہے, یہ حرام ہے سفر میں روزہ. پیغمبر کا فکرہ ہوا کہ یہ جو تمہیں شوق ہو رہا کہ بھائی روزہ رکھتے کے ہاتھ پر, تو کیوں, اس لیے کہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ. پیغمبر نے کہا اتنا بتا دو کہ یہ ثواب بتایا کس نے. جبرائیل ڈائریکٹ تمہارے پاس آئے تھے, یہ تو رسول نے نہیں کہا, تو میں کہہ رہا ہوں. آخر یہ ثواب کس نے بتایا, ثواب ہو, اس ثواب بتانے والا بھی تو میں ہی ہوں. تو جب آج میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ نہیں رکھنا, تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ وہ ثواب کب ملتا ہے اور کب نہیں ملتا, یہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو. اور یاد کیجیے ایسا ہی ایک جملہ آپ نے مجالس میں علماء سے سنا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے پکارا, جواب نہیں. بعد نماز دوڑ کے گئے, اللہ کے رسول فرمائیے آپ بہت دیر سے پکار رہے. پیغمبر نے کہا اگر سن رہے تھے تو جواب کیوں نہیں دیا, لیکن جملہ بھی ہے بہت دیر سے آپ پکار رہے تھے, فرمائیے کیا بات, بھائی سنا تو جواب کیوں نہیں, اس لیے جواب نہیں دیا کہ میں نماز میں تھا. اب بھی یہی جملہ تھا کہ نماز یہ بتاؤ کہ نماز کا حکم تمہیں کس نے پہنچایا, میں نہیں پہنچایا, میں بہتر جانتا ہوں. اگر نماز میں اس طرح سے جواب دینا غلط تھا تو رسول تمہیں پکارتے ہی, رسول کا تمہیں پکارنا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ رسول پکارے تو نماز میں بھی جواب نہیں.
یہ انسان میں صلاحیت ہونا چاہیے. اور یہ بلال حبشی کا مسئلہ ہے. بلال حبشی پیغمبر کے انتقال سے دن 28 صفر قبر رسول پہ کھڑے ہو کے عہد کیا تھا کہ اللہ کے رسول آج تک میں نے اذان کی ہے آپ کے حکم اور خواہش تھی کہ رسول میری اس عبادت کو قبول کرے. آج کے بعد اب میں کسی غیر کے لیے اذان نہیں کی. اور باقاعدہ اس جملے کو عہد شرعی بنا دی کہ غیر رسول کے لیے کوئی اذان نہیں. لیکن معلوم کہ مدینے میں رہ کر اس عہد کی پابندی ہے بہت مشکل. ہر صحابی یہ درخواست کرے گا بلال اذان سنا دے. ہر صحابیہ کی یہ خواہش ہوگی کہ بلال کی اذان سنا. حکومت کی یہ تمنا ہوگی کہ بلال ہمارے لیے بھی اذان کرے. عہد کیا پتا ہے کہ عہد کا نبھانا مدینے میں ممکن نہیں ہے. ہجرت کر کے شام چلے جہاں جانا پہنچے اترے اونٹ سے قیام کرنا ہے. پہلی ہی رات جو خواب جیسا تو عجیب تھا. رسول نظر آئے خواب بلال دنیا نے ہم کو چھوڑ دیا تو تم بھی ہمیں چھوڑ دیا. بیٹا گھبرا واقعہ میں نے بڑی غلطی. آج رسول اس وقت سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرے اور مدد کرے. کیوں وہ حالات میں بتانا نہیں چاہتے. فوراً اس میں دوبارہ سوار ہوئے اور واپس بنے. مدینے میں داخل ہوئے. مدینے میں ایک شور مچ یا سیدنا بلال یا سیدنا بلال. ہمارا سردار بلال آ گیا. ہمارا آقا بلال آ گیا. ماں عورتیں بچے بوڑھے حکمران عوام بلال کے استقبال کو سب گھروں سے نکالا. اور شہر مدینہ کے دروازے سے لے کے مسجد کے دروازے یہ سارا حکم چل رہا ہے. اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں بلال جب سے رسول دنیا سے گئے ہمارے کان تمہاری اذان کو درد گئے. ایک مرتبہ ہمیں اذان سنا. اور بلال سب سے کہہ رہے کہ نہیں عہد کر چکا ہوں ایسے شرعی خدا کا نام لے کے کہ غیر رسول کے لیے اذان نہ کروں. بلال مسئلے کا حوالہ دیتے ہیں سب چپ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ مسجد النبوی کا دروازہ آ گیا. دروازے سے قدم رکھا حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا. شہزادہ حسن اور شہزادہ حسین دوڑتے ہوئے آئے. چچا بلال ہمارا سلام. چچا بلال ہمارا سلام. بلال جھک دونوں شہزادوں کو اٹھایا. ایک بتائیں کندھے پہ بٹھایا ایک بائیں کندھے پہ بٹھایا. ساری مسجد حیران و پریشان ہو. کہاں سے یہ منظر کہ عوام سے لے کے حکمران تک بلال کو سردار کر اور کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کے بلال ان کے سامنے جھک رہے ہیں. لوگوں نے حیران ہو کر کہا بلال ہمیں یہ منظر پسند نہیں آیا. اول تو ان بچوں کو سوچنا چاہیے. اور پھر آپ کا مقام اتنا بلند کہ حکمران تک آپ کو سلام کر اور آپ ان بچوں کے سامنے جھکیں. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے رسول کے انتقال کو اتنی مدت گزری اب تم یہ منظر اتنے جلدی بھول گئے. ارے بلال کے کندھوں کی کیا حیثیت ہے. ان شہزادوں کو تو میں نے دو سے رسالت دیکھا. اتنا حافظہ کمزور ہو گئے اہل مدینہ اتنے جلد یہ منظر بھول گئے. اور ادھر ابھی بلال حسنین کی منزلت بیان کر رہے ہیں. حجرہ سیدہ کا دروازہ پھر کھلا اور ایک مرتبہ فاطمہ کی کنیز حصہ مسجد میں داخل ہو اور کہا کہ بلال پہلے تو شہزادی کا سلام قبول کرو. رسول کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلوایا. اب اگر تاریخ میں نہ بھی آئے تو سمجھ جائے بلال کی کیا کیفیت ہوگی. کیونکہ آپ نے وہ سنا کہ میدان کربلا میں جب زینب کا سلام حبیب ابن مظاہر سے پہنچا تو حبیب کی کیا کیفیت تھی. بلال ایک مرتبہ سڑک ہو ایک مرتبہ گھبرا گئے مگر فضا کاٹنا چکا. اور شہزادی نے کہا کہ بلال بابا کی بات تمہاری اذان نہیں سنی. ایک مرتبہ فاطمہ تمہاری اذان سننا چاہتی ہے. اذان سننا چاہتی ہے تمہاری زبان سے اپنے باپ کا نام سننا چاہتی ہے. بلال نے ایک مرتبہ کر چکا ہے. صاحب شہزادی سے کہہ دینا آپ کا حکم مگر ایسے شرعی کر چکا ہوں قبل رسول پر. پھر کیا گئے واپس آئے. کہا بلال میری شہزادی نے کہا کہ تمہیں فاطمہ سے حق کا واسطہ اپنی اذان سنا دوں. اور بلال کے جو سنا فوراً ذہن میں اپنا عہد تازہ کیا. میں نے کہا تو غیر رسول کے لیے اذان کر رہا ہوں. فاطمہ تو جزء رسول ہے. وہ غیر رسول نہیں ہے وہ جزء رسول ہے. بس ایک مرتبہ شہزادوں سے درخواست کر کے انہیں اتارا. وہ دستہ اذان پہ کھڑے ہو اور ایک مرتبہ کان سے ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کی اذان شروع کی.
ادھر بلال کی اذان شروع ہوئی، ادھر حجرے میں فاطمہ کو اپنا بابا یاد آ گیا۔ ہر نماز سے پہلے بابا میرے حجرے میں ہوتا، اذان کی آواز آتی تھی اور یہی بلال کی آواز میرا بابا مسجد کی تیاری شروع کرتا تھا۔ اللہ اکبر کی آواز آئی، چاروں طرف دیکھا بابا کہاں ہے؟ بلال کی اذان شروع ہو چکی ہے۔ بلال نے ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہزادی نے دھڑک سے کہا بابا امامہ پہن لیجیے، ابا گوشت پہ ڈال دیجیے، ایسا ہاتھ میں تھام لیجیے، اور ادھر بلال نے پہلی مرتبہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوسری بار کہنا چاہتے ہیں کہ حجرے کا دروازہ کھولا، اس طرف سے باہر آئے، بلال اپنی اذان کو روکتے پوری زبان سے اپنے باپ کا نام سن کے فاطمہ خط آگے گر پڑی ہے، ارے میری شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے۔ بلال کی اذان نامکمل رہ گئی اور بہت دلچسپ ہے، ماہ جمادی الاولیٰ مصائب زہرا کا مہینہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ شان زہرا میں گستاخی نہ ہو کیا شادی آپ یتیم ہو جائیں اور کوئی یتیمی جس کے ساتھ ایسے مصائب آئے کہ سبت علیہ مصائب لو انہم سبت علیہ میں چرنا لیا، لیکن پھر بھی شہزادی گستاخی نہ ہو تو اتنا کہہ دیا جائے آپ نے باپ کو کھو دیا مگر باپ کا نام تو سنا، باپ کا حسن تو کیا۔ بلال جیسے سرکار خط رکھنے والے صحابی سے نام سنا، لیکن ہائے شہزادی کی پوتیاں، ہائے شہزادی کی بیٹیاں، ہائے وہ ننھی سکینہ کربلا میں یتیم بھی ہوئی، نہ باپا کا نام سن سکتی ہے نہ یا حسین کہہ سکتی ہے۔ وہ بچی کیسے یا حسین کہے؟ ادھر حسین کا نام لیا، کہیں سے تماشا لگ رہا ہے، کہیں سے کوڑا پڑ رہا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ قائد زہرا کا، تجھے واسطہ ماہ جمادی الاولیٰ کی تاریخوں کا، جو شہادت زہرا کی قریبی تاریخیں ہیں، ہم سب کو دنیا اور آخرت جناب سیدہ اور خاندان فاطمہ زہرا کی شفاعت اور مدد نصیب فرما۔ ان مسائب فاطمہ زہرا کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ شہزادی کی شہادت کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین، خصوصاً جن جن مرحوموں کے لیے آج سال ثواب کی مجلس سے آنے علیین میں جوار معصومین سے ملاقات فرما۔ اور پروردگارہ ان مسائل کا انتقام کون دے سکتا بجز فاطمہ ہی کے وارث و فرزند کے، تو تجھے واسطہ ان مظالم کے انتقام کا اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام عصر والزمان کے ظہور میں ساتھ فرما۔